کہ مریم اورنگزیب صاحبہ جو حالیہ دورے کے اوپر تشریف لے کے گئی تھی، میرا خیال سعودیہ کے دورے پہ، وہاں سے رولکس واچ ملی تھی اور وہ انہوں نے جو تھی وہ توشہ خانہ کے اندر جمع کروا دی تھی۔ اور میرا خیال بعد میں دو اطلاعات ہیں، ایک تو یہ تھی کہ انہوں نے لے لی تھی، دوسرا نہیں کہ نہیں لی تھی، جمع کروا دی تھی انہوں نے۔ تو اس گھڑی کے اوپر جناب ایک وکیل صاحب جو تھے انہوں نے الزام لگایا کہ جناب سارے لوگ رو رہے ہیں، اور یہ جناب دیکھیں مریم اورنگزیب صاحبہ، مریم نواز شریف جو ہیں، مریم اور مریم نام کامن تھا، تو اس نے جوش جذبات کے اندر، فرط جذبات کے اندر جو ہے وہ آگے یہ پڑھنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی کہ وہ مریم اورنگزیب ہیں یا مریم نواز شریف ہیں، تو لہٰذا اس نے فوری طور کے اوپر ٹویٹ فرما دی، اور ٹویٹ فرما دی تو اب چونکہ ماحول بنانا تھا اور ان کے ہاں ہر چیز تیز 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 چل رہی ہوتی ہے، تو جناب فواد حسین چودھری صاحب نے آؤ دیکھا نہ تاؤ فوری طور پہ اس ٹویٹ کو کوٹ کرتے ہوئے کہا کہ یہ دیکھیے مریم نواز شریف جو ہے یہ گھڑی چوری کرتے ہوئے پکڑی گئی ہے، اور بلا 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 بلا، جو بھی ان کے منہ میں ہے کہ وہ جو مرضی جہاں پہ مرضی کہہ دیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کم از کم 5ویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ کے منصوبے والوں نے انہیں یہی یقین دہانی کروا رکھی ہے کہ آپ ٹویٹر کی سپیسز پہ بیٹھ کے، سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے، ایون مین سٹریم میڈیا پہ بیٹھ کے اپنے مخالفین کے بارے میں جو مرضی بھونکتے رہیں، آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا، اور جو پوچھے گا اس کو ہم پوچھیں گے۔ اب وہ پوچھنے والے جو ہیں وہ توبہ طائب ہو گئے ہیں، آگے قسمیں اٹھا کے یقین دلاتے ہیں، اللہ کی قسم ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور بچوں کی قسمیں اٹھا کے بتاتے ہیں۔ تو ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ پھر جب انہوں نے ٹویٹ کر دیا تو وہ تو اس کانفیڈنس میں مارے گئے کہ ہمیں کس نے پوچھنا ہے، اور اگر کسی نے پوچھا بھی تو سپریم کورٹ بیٹھی ہوئی ہے، لاہور ہائی کورٹ بیٹھی ہوئی ہے، سندھ ہائی کورٹ بیٹھی ہوئی ہے، تو وہ روک لے گی ان کو۔ تو انہوں نے جب یہ کہہ دیا تو اس کے اوپر مریم نواز شریف نے فوری طور پہ اپنے سیکرٹری جو ہیں ان کے ذیشان ملک صاحب، بڑے پاپولر سے آدمی ہیں، ہاں سمارٹ آدمی، تو ذیشان ملک کو ٹیگ کرتے ہوئے لکھا کہ ان کو فوری طور پہ سائبر کرائم کے اندر رپورٹ کیا جائے۔ تو وہ اس وقت تو چونکہ آن لائن رپورٹنگ ہوتی ہے نا، وہاں پہ کون سی جا کے آپ نے فزیکل اپلیکیشن جمع کروانی ہوتی ہے، وہ آن لائن انہوں نے جناب فوری طور پہ اپلیکیشن سبمٹ کر دی، آن لائن اپلیکیشن سبمٹ کی، تو اس کا کوئی نہ کوئی جواب تو آنا تھا۔ تو صبح جناب وہ انکوائری مارک ہو گئی، انکوائری آفیسر نے جناب فوری طور پہ ایک نوٹس جاری کیا جناب فواد چودھری صاحب کو۔ اس نوٹس کے اوپر فون نمبر بھی لکھا ہے، شناختی کارڈ نمبر بھی لکھا ہے، اور اس کے اندر کہا گیا ہے کہ جناب آپ ان تینوں ایڈریسز میں جہاں پہ بھی ہیں، آپ 17 مارچ کو FIA میں زیر دستخطی کے سامنے پیش ہوں کے بتائیں کہ آپ نے جو کچھ کہا ہے اس کا ثبوت آپ کے پاس کیا ہے۔ اب میرا یہ فکرہ ہے کہ جیسے ہی FIA کا نوٹس جاری ہو جائے تو پھر انسان کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ FIA کا نوٹس جاری ہونے سے پہلے فواد چودھری صاحب کے پاس یہ آپشن دستیاب تھا کہ وہ اپنی ٹویٹ جو تھی وہ ڈیلیٹ کرتے اور معذرت کرتے، اور یوں ان کا کیس مضبوط ہو جاتا کہ جیسے مجھے غلطی کا احساس ہوا تھا میں نے وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دی تھی اور میں نے اس کے اوپر معذرت بھی کر لی تھی، جیسا کہ اس وکیل نے کیا جس نے یہ ٹویٹ اوریجنلی کی تھی۔ وہ کھچرا نہیں نکلا بھائی جان، وکیل سی نے اسے پتا تھا قانون کا، وہ ایک ہی میرا مطلب ہے چھڑیا کرو فواد چودھری کا۔ تو وہ جو تھا نا، انہوں نے وہ ٹویٹ ڈیلیٹ نہیں کیا، اور نتیجے کے طور پہ صبح FIA کا نوٹس آ گیا۔ وہ وکیل صاحب جو تھے انہوں نے عقل مندی کی، چلاکی کی، انہوں نے ٹویٹ ڈیلیٹ کر کے لکھا کہ میں نے غلطی سے مریم نواز شریف کا نام لکھ دیا تھا، وہ مریم اورنگزیب ہیں۔ اب عدالت میں باقی سارا آئے گا معاملہ تو پھر حقائق سامنے آئیں گے، تاہم میں اپنی وہ کریکشن کر رہا ہوں۔ جی وکیل صاحب تو پتلی گلی سے نکل گئے، ٹھیک ہے، تلے گئے فواد چودھری صاحب۔ اب فواد چودھری صاحب کی نکل رہی ہیں باکیں، چیخیں مار رہے ہیں، اور بقول مریم اورنگزیب کے اب روئیں پٹیں اور چیخیں، ٹھیک ہے، وہ والی چیخیں مار رہے ہیں، اور چیخیں ماری جا رہے ہیں کہ دیکھیں جناب اس ملک کے اندر بنیادی حقوق کس طرح روندے جا رہے ہیں، فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ کس طرح وائلیٹ کیے جا رہے ہیں۔ ویسے فواد چودھری یار، میرا مطلب ہے کسی کو گالی دینا، کسی کو نیم کال کرنا، کسی کے ساتھ بدتمیزی کرنا، کسی کے والدین کے اوپر الزام لگانا ہے، ان کے مرے ہوئے بزرگوں کے بارے میں بد زبانی کرنا، اور بے تکے بے لگان بھونکتے جانا، یہ کہاں کا فنڈامنٹل رائٹ ہو گیا یار؟ دیکھیے یہ جو فنڈامنٹل رائٹ جنہوں نے ایجاد کیا ہے قانون کے اندر، ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ آپ کی آزادی وہاں پہ ختم ہو جاتی ہے جہاں سے میری ناک شروع ہوتی ہے۔
تو اگر آپ جو ہیں وہ کسی کی آزادی، شخصی آزادی کے اندر مداخلت کریں گے تو اس بات کی آپ کو کوئی دنیا کا معاشرہ، قانون، آئین، اخلاقیات اجازت نہیں دیتی کہ آپ دوسرے کے بارے میں جو مرضی آپ کے منہ میں آئے آپ کہہ دیں، اور جب آپ کو اس کے اوپر پوچھا جائے تو آپ کہیں گے میرا رائٹ ہے۔ اچھا بائی دا وے، یہ بالکل روٹین کا رویہ ہے ہر یوتھیے کا، یوتھیا مجہول القوم الجاہلیہ للعقل للمحدود لمیٹڈ ایڈیشن، یہ وطن فروشیہ بھی پا لیا کرو بچ، ان کا یہ روٹین کا ایٹیچیوڈ ہے۔ وہ یوتھیا سٹاک ایکسچینج کا بروکر ہو یا ممبر ہو، وہ یوتھیا کوئی چیف ایگزیکٹو افسر ہو کسی جگہ پہ بیٹھا ہوا، یہ یوتھیا مجہول جو ہے وہ کوئی دکاندار ہو، وہ یوتھیا مجہول کوئی ریڑھی والا ہو، وہ یوتھیا مجہول کوئی اوبر کا ڈرائیور ہو، کوئی رکشے والا ہو، ان کے اندر یہ کامن رویہ پایا جاتا ہے کہ آپ سے گفتگو کے دوران وہ جب چاہیں جس کے بارے میں مرضی چاہیں وہ بکواس فرما دیں، اور جب آپ ان کو کہیں تو وہ کہیں کہ یہ تو میرا حق ہے، میں ایسے کہوں گا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد پھر وہ ہوا کرتا ہے نا وہ جو کیا ہے مصطفیٰ، ہاں وہ جو مصطفیٰ نہیں ہے وہ یار وہ والے ہیں اپنا اسلام آباد والے، تو جنہوں نے پیپلز پارٹی چھوڑ دی تھی، سینیٹر مصطفیٰ صاحب جو ہیں، وہ پھر انہوں نے میریٹ کے اندر تو آیا تھا نا ایک ایجڈ یوتھیے کو، تو پھر باقی کو بھی پتا چلا تھا کہ نہیں آگے سے ایسا بھی ہو سکتا ہے، لوٹا 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 لوٹا، انہیں پھر اٹھ کے چنگا توتا ہے نا، میرا مطلب ہے ایک تکا مارے تھے او کلا بازیاں کھانا گیا، وہ پھر اس نے پھینکنے کی کوشش کی آگے سے برتن، انہیں پھر وہی کلا بازی لگوا دیتی۔ پھر اس طرح کو لوگوں کا یہی حل ہے کہ جب وہ ایک بات جو ہے وہ بکتے جائیں ذہنی طور پہ مجہول۔ ویسے یار یہ والے جو ذہنی مجہول ہے نا، یہ ہمارے ہاں پہلے میں بات کہنے لگا بڑی معذرت کے ساتھ، یہ ہمارے ہاں پیروں فقیروں اور مزاروں کو دستیاب ہوتے تھے اس طرح کے لوگ۔ اب ماشاءاللہ عمران احمد خان نیازی کے مزار کے اوپر بھی وہ دستیاب ہو گئے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ موصوف نے جو گفتگو کی ہے اس کے اوپر ایف آئی اے کا نوٹس آ گیا ہے، اب توبہ کا دروازہ تو ہو گیا بند، ٹھیک ہے۔ توبہ کا دروازہ اس وقت تک کے لیے کھلا تھا جب تک کہ یہ نوٹس نہیں آیا تھا، اور موصوف جو تھے اس ٹویٹ کو ڈیلیٹ فرماتے، کیونکہ جس ٹویٹ پہ وہ رلائے کر رہے تھے وہ بھی ڈیلیٹ کر گیا تھا، یوتھیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس ٹویٹ کو ڈیلیٹ فرماتے اور ڈیلیٹ فرمانے کے بعد معذرت کر دیتے، اس کے بعد انہیں نوٹس آتا بھی تو وہ جا کے کہتے کہ پائنا دیکھو میرے کو غلطی ہو گئی سی، میں ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیتی ہے۔ چونکہ وہ اصرار کر رہے ہیں اور باکے مار رہے ہیں اور سپریم کورٹ کو بلا رہے ہیں، طلب فرما رہے ہیں باقاعدہ، اور چیف جسٹس سپریم کورٹ کو طلب فرما رہے ہیں کہ میں تو جناب بیرسٹر ہوں اور میں تو جناب وکیل بھی ہوں اور ساتھ میں پی ٹی آئی کا یوتھیا بھی ہوں، تو یہ میرے فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ وائلیشن ہو گئے ہیں۔ اب اس کے حوالے سے ایک بات، ہمارے زخم بھی تازہ ہو گئے۔ بات یہ ہے کہ اس طرح کی جب بکواس ہوتی تھی جناب نواز شریف صاحب کے بارے میں، ان کی زوجہ محترمہ مرحومہ کے بارے میں، تو اس وقت بھی کہا کرتے تھے کہ یار آپ پہ الزام لگتا ہے، تسی بھی تو بولو نا، کوئی وہ ساڑھے تے بولنا واجب ہویا ہے، تسی بھی تو کچھ بولو، آپ پہ غلط الزام لگ رہا ہے۔ ہم تو چونکہ ان معاملات کو اپنے صحافیانہ کیریئر کے درمیان کور کرتے رہے ہیں، اور جو چیز آپ نے ایک دفعہ اپنے اوپر اڈیپٹ کر کے اس کو خبر کی شکل دے لی تو وہ آپ کے لاشعور کا حصہ بن گئی، آپ کی جو میموری کا ہارڈ ویئر ہے اس کے اندر وہ پڑی ہوتی ہے، اور جب بھی کوئی مسئلہ آتا ہے تو فوراً ریکال ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں تو وہ پتہ تھی چیزیں کہ مریم نے کہا میری لندن تو کیا پاکستان تو کیا پوری دنیا میں کوئی پراپرٹی نہیں ہے، اس نے بالکل درست کہا، کیونکہ اس کی تو وہاں کوئی پراپرٹی نہیں تھی۔ جج یوتھیے تھے، انہوں نے بھائی کی پراپرٹی کی وہ کسٹوڈین بنی ہوئی تھیں۔ بھائی کی پراپرٹی کی کسٹوڈین کیوں بنی تھی؟ کیونکہ بھائی کی 2 بیویاں تھیں اور بھائی کا خیال تھا کہ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو میری دونوں بیویوں کے بچوں کے اندر انصاف ہونا چاہیے، تو اگر میں یہ چھوڑ کے چلا گیا تو میرا مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے وہ آپس میں ایک دوسرے سے انصاف نہ کر سکیں، تو اس نے بہن کو اس کا کسٹوڈین بنا دیا تھا۔ اور وہ کسٹوڈین جو ہوتا ہے نا، برسر، کیئر ٹیکر، جس طرح آج کل کیئر ٹیکر حکومت ہے، وہ پرماننٹ نہیں ہوتا اور نہ اس کی اونرشپ ہوتی ہے۔ تو وہ کسٹوڈین جو تھا وہ اس کی بنیاد کے اوپر مریم نواز شریف صاحبہ کی وہ کریکٹر اسیسینیشن کی گئی۔ اس پہ وہ تو بولے نا جن کی کریکٹر اسیسینیشن ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ سانو لوگ کہتے ہیں تمہیں بہت ہی اگ لگی ہوئی ہے، میں 2-3 بار جب بلایا گیا سی نا، وہ کہتے سن کہ یار وہ خود تو بولتے نہیں ہیں، آپ نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے، آپ سہار لیں گے اس سچ کو، پھر نہیں سہارا گیا۔ تو میرا مطلب ہے کہنے کا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ جناب اب شکر ہے انہوں نے فوری طور پہ پرومپٹلی اس کو ایکٹ کیا ہے،
اور پرومپٹ ایکٹ کے نتیجے کے اندر ایف آئی اے جو ہے وہ ہوئی ہے. اس طرح کا ایک اور بھی انہوں نے پروپیگنڈا کر رکھا ہے اور وہ یوتھیوں کو باقاعدہ چٹا رکھا ہے. رٹانے سے اگلا جو لیول ہوتا ہے وہ چٹانا ہوتا ہے کہ جناب جو ہے وہ شہباز شریف کہتا ہے کہ میرا باپ ایک غریب کسان تھا اور نواز شریف کہتا ہے کہ میرا باپ جو تھا نا وہ ایک بزنس مین تھا. یہ پروپیگنڈا یوتھیوں نے اتنا زیادہ خوفناک کر رکھا ہے. حالانکہ شہباز شریف نے کہا تھا کہ میرا باپ ایک غریب کسان کا بیٹا تھا, یعنی کہ وہ ایک غریب کسان کا پوتا تھا. ٹھیک ہے, تو انہوں نے وہ اپنا میرا باپ جو ہے وہ ایک غریب کسان کا بیٹا تھا اور نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ میرا باپ ایک امیر آدمی تھا. تو اس میں غلط کون سی بات ہوئی؟ میاں شریف جو تھے مرحوم, اللہ تعالیٰ ان کو کرور جنت نصیب کرے, وہ ایک پاکستان کے بڑے بزنس مینوں میں شامل تھے. سرکار کو کھائے بغیر انہوں نے بزنس کیا ہے. یہ ہمارے زیادہ تر جو چنوٹی شیخ ہیں انہوں نے تو سرکار کی سبسڈی دی اڑائی ہے نا. $1 جو ہے وہ ہمیں کما کے دیتے ہیں 350 روپے میں آج کل ٹیکسٹائل کے ذریعے. اتنی سبسڈیاں کھاتے ہیں. آپ کہیں گے کہ وہ سبسڈیاں تو واپس ہو گئی ہیں IMF کے ذریعے, بس رہ نہیں دیں, واپس کوئی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے نا, وہ کسی نہ کسی حوالے سے ان کا لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, تو خیر وہ اللہ آپ کا بھلا کرے. تو چلیں, شکر ہے اس بات کے اوپر مریم نواز شریف صاحبہ نے اس کے اوپر ایکٹ کیا ہے اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی جو ان پہ الزامات لگیں گے وہ اس کے اوپر ایسے ہی ایکٹ کریں گے. ٹھیک ہے, فواد چودھری صاحب بہرحال پائے جا رہے ہیں. ایسے ہی مجھے یاد آ گئے شاہد ملک صاحب ہمارے استاد ہیں, اساتذہ میں شامل ہیں, اور وہ اور عمر فاروق صاحب ایک بہت بڑے سول بیوروکریٹ رہے ہوئے ہیں. یہ آپس میں کلاس فیلو تھے اور یہ اکثر آپس میں مل کے بیٹھتے تو اپنی دوستیاں, اپنی طالب علموں کی باتیں یاد کرتے. تو ان کا ایک بڑا مشہور فقرہ تھا کہ جو ہے وہ مزاج کا کوئی فرق نہیں پڑتا, بس طبیعت گینڈا ہونی چاہیے. مزاج کا نہیں, سائز میٹر نہیں کرتا, طبیعت گینڈا ہونی چاہیے. ایویں اپنا یہ جو نوٹس ہے ملا ہے, یہ دیکھ کے یاد آ گیا کہ یار کس طرح دوسروں کو گالی بکنے کو اپنا فنڈامنٹل رائٹ قرار دے رہا ہے اور یہ شخص بیرسٹر ہے. ٹھیک ہے, بس ایسے ہی اللہ تعالیٰ مت مارتا ہے اور کچھ نہیں. تو FIA 4 پیشیاں تو بھگتوائے گی نا. اور سائبر کرائم کا کیس تو ہوتا ہی بڑا واضح ہے, سب کچھ لکھا ہوا ڈاکومنٹری ایویڈنس ہوتی ہے. اے پائن تسی کیا ہے, انہوں نے کہنا کیا ہے, ٹھیک ہے, یا نہیں کیا. اے پائن تہاڈا اکاؤنٹ ہے, ہاں جی میرا اکاؤنٹ ہے, یہ جناب کا اکاؤنٹ, آپ اس کو اون کرتے ہیں. یہ دیکھیں آپ اس وقت بھی یہی آپ کی جو ہے پوسٹ ڈسپلے ہے, ہاں جی میں کرتا ہوں, بس جی تھینک یو ویری مچ, عدالت پیش ہو جانا فلانی تاریخ میں. اتنی کی بات ہوتی ہے اور تو کچھ نہیں ہوتا اس کے اندر, کئی دفعہ بھگتے ہیں. ٹھیک ہے, لے سامعین اکرام آج کے لیے اتنا ہی. سائز میٹر نہیں کرتا, بس طبیعت گینڈا ہونی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.